السلام علیکم ناظرین، روز 7 کے ساتھ حاضر ہے سائمہ سکھیرا، اس امید اس یقین کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ اپنے گھروں میں باحفاظت ہوں گے۔ ناظرین، آج اس پروگرام میں جس واقعے کا ذکر ہونے جا رہا ہے یہ کسی ایک واقعے کی داستان نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کے ضمیر پر پڑنے والی وہ ضرب ہے جس کی گونج شاید بہت دور تک سنائی دے گی۔ سوال یہ ہے کہ آخر ہم کس معاشرے میں زندہ ہیں؟ وہ معاشرہ جہاں ماں اپنی بیٹی کو گھر سے باہر بھیجتے ہوئے ڈرتی ہے، جہاں والد اپنی بچی کے تحفظ کے لیے قانون کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اور اگر اسی دروازے کے اندر بیٹھا کوئی محافظ مبینہ طور پہ ظلم کا مرتکب ہو جائے تو پھر ایک عام شہری جائے تو جائے کہاں؟ ناظرین، لاہور کے غازی آباد تھانے کا واقعہ دل دہلا دینے والا ہے، اور اس سے پہلے ایک ذہنی معذور لڑکی جو پہلے ہی معاشرے کی بے حسی اور اپنی کمزوری کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، اگر اسی پولیس اسٹیشن میں مبینہ زیادتی کا شکار ہو جائے جہاں اسے تحفظ ملنا چاہیے تھا، تو یہ صرف ایک فرد کا جرم نہیں، یہ پورے نظام کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پولیس نے بے شک کارروائی کرتے ہوئے مبینہ ملزم ASI کو گرفتار کر لیا اور تھانے کے SHO سمیت 78 اہلکاروں کو معطل کیا، مگر سوال صرف معطلی کا نہیں، سوال یہ ہے کہ ایسا ماحول ہی پیدا کیوں ہوا؟ اور پھر لاہور پولیس کی حراست میں 17 سالہ آمنہ اور 22 سالہ انمول کی اموات کا معاملہ، 2 نوجوان زندگیاں پولیس اسٹیشن پہنچی اور واپس تابوتوں میں کیوں آئیں؟ اگر ریاست کی تحویل میں ایک شہری محفوظ نہیں تو عام آدمی کس سے انصاف مانگے گا؟ اور اب اگر خواتین کو یہ کہا جائے کہ شام 5 بجے کے بعد تھانے نہ آئیں تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا جرم گھڑی دیکھ کر ہوتا ہے؟ کیا ظلم 5 بجے کے بعد رک جاتا ہے؟ کیا ایک عورت کے ساتھ ہونے والا جرم شام کے وقت قانونی طور پر کم اہم ہو جاتا ہے؟ اور اگر تھانہ خواتین کے لیے رات کے وقت محفوظ نہیں تو پھر یہ کیسا نظام تحفظ ہے؟ اور معاملہ صرف خواتین تک محدود نہیں۔ ناظرین، کراچی میں 3 سالہ معصوم کلثوم کے ساتھ زیادتی اور قتل نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک بچی جو ابھی زندگی کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی، اسے ایسی وحشت کا نشانہ بنایا گیا جس کی تفصیلات سوچ کر انسان کانپ جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم میں جنسی تشدد کی تصدیق ہوئی اور پولیس نے اعلیٰ سطح کی تحقیقات شروع کی۔ ناظرین، پاکستان میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات محض اعداد و شمار نہیں بلکہ یہ ہمارے معاشرے کے ضمیر پر ایک خوفناک سوالیہ نشان۔ 2025 میں ملک بھر میں 3630 بچوں سے زیادتی کے کیسز رپورٹ ہوئے، یعنی اوسطاً روزانہ 9 سے زائد بچے کسی نہ کسی شکل میں ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں مزید سٹیٹسٹکس کی طرف تو ان متاثرین میں 1924 بچیاں ہیں اور 1625 بچے شامل تھے، جبکہ 116 کیسز نومولود بچوں سے متعلق تھے۔ اور اسی طرح اگر ہم باقی سٹیٹسٹکس دیکھیں تو 2025 میں 1107 اغوا، 522 ریپ، 365 گمشدگی اور 195 ریپ کی کوشش، 130 جو ہے اجتماعی ریپ، قتل، اور اس کے بعد جناب کم عمری کی شادیوں کے بھی بہت سارے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں۔ اور اگر ہم 2026 میں بھی جائیں تو یہ بھی ہمیں کوئی تسلی نہیں دے رہا ہے۔ دستیاب جو تازہ اعداد کے مطابق صرف جنوری سے جون تک جو 2026 کا رواں سال ہے، اس میں 1914 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو کون بچائے گا؟ ہماری بیٹیوں کی عزت کو کون محفوظ کرے گا؟ اور سب سے بڑھ کر اگر محافظ ہی مبینہ طور پر شکاری بن جائیں تو اس معاشرے کا محافظ کون ہوگا؟ اور آج ہم کسی ایک ادارے کو کٹہرے میں کھڑا کرنے نہیں بلکہ پورے معاشرے سے سوال کرنے آئے ہیں کہ اگر 3 سال کی بچی، ذہنی معذور لڑکی اور پولیس حراست میں موجود نوجوان خواتین بھی محفوظ نہیں تو ہمیں ماننا ہوگا کہ مسئلہ صرف چند مجرموں کا نہیں بلکہ ہمارے اجتماعی نظام، نگرانی، تربیت، انصاف اور خاموشی کا بھی۔ آج سوال کچھ سخت ہوں گے، لہجہ سخت ہوگا، کیونکہ معاملہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت اور بچوں کے مستقبل کا ہے۔ یہ صرف خبریں نہیں ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے ضمیر کا امتحان ہے۔ اور اگر آج بھی ہم خاموش رہے تو کل تاریخ ہم سے ضرور پوچھے گی، اور جب محافظ یہ سوال بن گئے تھے تو تب ہم کہاں کھڑے تھے؟ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اعظم باجوہ صاحب، رپورٹر ہیں لاہور میں۔ السلام علیکم اعظم صاحب، مجھے بتائیے گا یہ جو 2
خواتین کی ہلاکت کا معاملہ ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس حساس معاملے پر بات کرنے کا موقع دیا۔ معاملہ یہ تھا کہ 4 اگست کا دن تھا اور تھانہ ٹاؤن شپ کے اندر ان خواتین کو شبہ کے چکر میں، نوٹ پر بازی کے شبہ کے چکر میں پولیس جو ہے وہ لے کر جاتی ہے اور پولیس ان دونوں خواتین کو تھانے کے اندر بٹھائے رکھتی ہے اور اسی دوران جو ہے ان دونوں خواتین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب یہ خواتین جو ہیں جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پولیس جو ہے ان کو ہاسپٹل تک لے کر جاتی ہے، لیکن یہ دونوں جو خواتین تھیں یہ جہاں پر نہ ہو سکی اور ان کی جو ہے موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب ان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو پولیس تو پھر اپنے لالے پڑ جاتے ہیں کہ اب اس معاملے سے کیسے نکلا جائے اور کیسے بچا جائے اور اعلیٰ افسران کو کیسے بتایا جائے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا۔ تو پولیس نے فوری طور پر جو ہے ان دونوں خواتین کو جنا ہاسپٹل کے ڈیڈ ہاؤس میں منتقل کیا اور ان کے جو لواحقین تھے ان کو فون کیا کہ آپ کی جو خواتین ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ تھانہ ٹاؤن شپ میں ہیں۔ صحیح۔ ان کے لواحقین فوری طور پر جو ہے وہ تھانہ ٹاؤن شپ پہنچتے ہیں۔ وہاں پر ان دونوں خواتین سے ان کے لواحقین جو ہیں ان کو ملایا نہیں جاتا، پولیس ان کو جو ہے ملنے نہیں دیتی۔ پولیس وہاں پر ٹال مٹول سے کام لیتی ہے اور انہیں کہتی ہے جی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، جس طرح کی پولیس کا کام ہے کہ ٹال مٹول سے انہوں نے کام لیا۔ وہ بیچارے پھر تھک ہار کے واپس گھر آ جاتے ہیں۔ دوبارہ پھر ان کو فون آتا ہے کہ آپ کی بچیاں جو ہیں وہ خواتین جو ہیں وہ ہسپتال کے اندر ہیں۔ انہیں جو فوری طور پر جنا ہاسپٹل بلایا جاتا ہے، وہاں پر جا کے پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی دونوں خواتین جو دونوں بچیاں ہیں آپ کی، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ پھر وہ انہیں پہچاننے کے لیے جو ہے ڈیڈ ہاؤس لے جایا جاتا ہے تو ان کے جو لواحقین ہیں وہ اپنی دونوں خواتین کو پہچان لیتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی تو یہ دونوں بیٹیاں، ان کی دونوں پیاری جو ہے وہ تو اس وقت جاں بحق ہو چکی ہیں، تو ان کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ ان کی طرف سے جو ہے احتجاج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ بڑا شور مچاتے ہیں، لیکن پولیس فوری طور پر ان کو جو ہے اپنی گھیرے میں لے لیتی ہے کہ آپ نے شور نہیں مچانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ پھر انہیں جو ہے ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ صحیح۔ ڈیڈ باڈیز ان کو نہیں دی جاتی، پولیس اپنی کسٹڈی میں سارا کچھ رکھتی ہے۔ پھر پولیس انہیں کہتی ہے کہ آپ کو لین دین کا معاملہ طے کر لیں اور ہم آپ کو یہ ڈیڈ باڈیز دے دیتے ہیں اور آپ ان کی پھر تدفین کر لیجئے گا۔ لیکن انہیں پتہ چل گیا ان کے خواتین کے لواحقین کو ایسا نہیں ہونے والا اور پولیس ان کو جو ہے وہ ان خواتین کی ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ نہیں دے رہی۔ پھر پولیس نے جو ہے انہیں ڈرایا، دھمکایا اور یہ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لوگ بیسیکلی خانہ بدوش تھے۔ صحیح۔ خانہ بدوش تھے تو انہوں نے جو ہے بڑی ان سے ریکویسٹ کی، منتیں کی کہ ہم اپنے آبائی علاقوں میں لے جا کر ان کی تدفین کر دیں گے، لیکن پولیس نے ان کو جو ہے ڈیڈ باڈیز نہیں دی اور راتوں رات ان خواتین کو جو ہے وہ ان کے آبائی علاقوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ 10 سے 12 گاڑیاں جاتی ہیں پولیس کی ان خواتین کی ڈیڈ باڈیز کو لے کر۔ اس علاقے کے جو لوگ ہیں جو وہاں کے رہائشی تھے، جب یہ ڈیڈ باڈیز وہاں پر پہنچتی ہیں تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنا پروٹوکول جو ہے وہ دیا جا رہا ہے ان 2 خواتین کو جو کہ اپنی اس فانی دنیا سے جا چکی ہیں۔ تو وہاں پر پھر صبح 6 بجے کے قریب پولیس جو ہے اپنی نگرانی میں ان خواتین کی جو ہے تدفین کرواتی ہے اور اس کے بعد جو وہاں پر پہرا بھی دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں اور ان کے جو لواحقین ہیں وہ شور واویلا کر کے چپ کر کے تھک ہار کے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان خواتین کو تھانے لے جایا گیا، تھانے میں رکھا گیا، بلا ان کا جرم تھا یا نہیں تھا، وہاں پر لیڈیز پولیس کہاں تھی؟ حالانکہ یہ رولز ہے، یہ لا ہے کہ خواتین جب آپ تھانے میں ان کو رکھیں گے، خاص کر کے رات کے اوقات میں، تو ان کے پاس جو ہے لیڈیز کانسٹیبل لازمی ہوگی، لیڈیز پولیس لازمی ہوگی۔ تو یہ افسوسناک واقعہ جو ہے
اس طرح اب دب چکا ہے کہ ان کے جو لواحقین ہیں وہ انصاف کے لیے در بدر پھر رہے ہیں، لیکن ان کی سنوائی جو ہے کہیں پر بھی نہیں ہو رہی۔ صحیح، بہت شکریہ اعظم باجوہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، ابھی وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جاری کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر ندا سلیم ہیں، منیب قادر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ندا، یہ بتائیے گا اگر محافظ ہی مبینہ طور پر شکاری بن جائیں، جب تھانے بھی ہماری ماؤں بہنوں کے لیے محفوظ نہ ہوں، اور بجائے اس کے کہ اس جگہ کو محفوظ بنانے کے لیے یا کچھ ایسے اقدامات کرنے کے لیے کہ اقدامات کیے جائیں کہ خواتین جو ہیں وہاں پہ محفوظ تصور کریں، ان کو یہ کہا جائے کہ 5 بجے کے بعد یا مغرب کے بعد آپ لوگ تھانے نہیں آئیں گے، تو پھر عام شہری اپنی ماں بہن اور بیٹی کی حفاظت کے لیے کس پر اعتماد کرے گا؟ تھینک یو ویری مچ فار انویٹیشن سائمن جی۔ آپ جو کیس ریفر کر رہی ہیں انمول اور آمنہ کا، یہ بہت لمحہ فکریہ ہے اور بہت ہی دل دہلانے والا کیس ہے۔ یہ حکومت وقت کے لیے بھی، ریاست کے لیے بھی اور شہریوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک سوال ہے کہ جو پولیس ہے وہ آپ کی گارڈین ہے، وہ آپ کی پروٹیکٹر ہے۔ جب پولیس سے آپ کے رائٹس وائلیٹ کرنا شروع کر دے تو پھر شہری کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ آمنہ اور انمول کا جو کیس ہے، ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیجز جو دیکھی، وہ دونوں خواتین جو ہیں پولیس اسٹیشن میں جب گئیں بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، اور اس کے بعد ان کی باڈیز پولیس اسٹیشن ہاسپٹل سے ان کے لواحقین کو دی گئی۔ کب سے پولیس نے اور ہسپتالوں نے غسل، کفن اور دفن کرنا شروع کر دیا ہے؟ یہ تو ان کا جو اس کے لیگل کسٹوڈینز ہیں ان کا رائٹ ہے۔ رول 2631 پولیس رولز 1934 کہتا ہے کہ کوئی بھی پرسن جب کسٹڈی میں مر جاتا ہے، پولیس اسٹیشن میں جو انچارج ہے اس کو امیڈیٹلی میجسٹریٹ کو انفارم کرنا ہے، ٹو امپاور ٹو ہولڈ این انکویسٹ انڈر سیکشن 176 CRPC۔ جب ان خواتین کی ڈیتھ ہوگی تو کیوں نہیں میجسٹریٹ کو انوالو کیا گیا؟ کیا ان کے ساتھ وائلنس ہوا؟ کیا ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا تشدد ہوا جس کو پولیس چھپا رہی ہے؟ سیکنڈ، یہ خواتین کو رول 26.18A آف دا پنجاب پولیس رولز 1934 کے تحت آپ ایٹ نائٹ کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتے، اور خواتین کے لیے یو نیڈ اے پولیس، فیمیل پولیس آفیسرز ایکچولی فار دیٹ۔ تو یہاں پہ سسٹم کا نیگلیجنس ہے، یہاں پہ انسٹیٹیوشن کا نیگلیجنس ہے، اور یہاں پہ پولیس جو ہے وہ ڈیوٹی آف کیئر او کرتی ہے ٹورڈز دیز ٹو وومن۔ اور اگر دیکھیں اس واقعے کے بعد پاکستان کی خواتین، مجھے نہیں لگتا کبھی بھی پولیس کے پاس کوئی کمپلینٹ بھی دائر کروانے جائیں گی، کیونکہ اس واقعہ نے ایک خوف و ہراس پیدا کر دیا، اور پولیس جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے، اور ہم اٹرلی کنڈیم کرتے ہیں۔ ہم اس کے لیے انکوائری بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، اور میجسٹریٹ سے آئی تھنک آرڈرز لے کے دوبارہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے اس ڈیڈ باڈی کا، کہ کیا ہوا ہے، کیوں پولیس چھپا رہی ہے، کون انوالوڈ ہے اس معاملے میں۔ صحیح منیب، آپ نے بات سنی۔ انٹرسٹنگلی جو رپورٹ آئی ہے، طبی رپورٹ جو آئی ہے، اس کی میڈیکل رپورٹ، اس میں وہ دونوں لڑکیاں جن کی عمریں 17 اور 22 سال تھیں، جن کی ایک دن پہلے کی جو فوٹیجز تھیں جس میں وہ بالکل حشاش بشاش پھر رہی تھیں، وہ طبعی موت مری ہیں دونوں۔ دیکھیں، جو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا، انمول اور آمنہ ان کا نام ہے، ایس ایس پی نے جو ایلیگیشن بھی ان کے اوپر لگائی ہے کہ جی ڈرگ یوز کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یا یہ کہ ان کی ہلاکتیں ہوئیں۔ اب یہ ایک مطلب ایسا اگزامپل ہے، ایسی مثال ہے کہ آپ اپنے سر کے اوپر سے اپنی ڈیوٹی اتار رہے ہو، آپ اپنی ڈیوٹی شرک کر رہے ہو، اور آپ ٹوٹلی وکٹم بلیمنگ کے ٹورڈز جا رہے ہو، کہ اس کے اوپر افسوس ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی ایک شرمناک صورتحال ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ کسٹڈی ان دونوں خواتین کی کس کے پاس تھی؟ پولیس کے پاس تھی، جو ٹاؤن شپ کی پولیس ہے ان کے پاس تھی۔ تو رسپانسبلٹی بھی کس کے اوپر آتی ہے؟ کیونکہ جس طرح ابھی ادھر انہوں نے کہا، میری جو کو پینلسٹ ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے کہ سیکشن 176 سیکشن 176 ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا، تو یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ پولیس کی۔ یہ ان کی جن کے پاس کسٹڈی تھی، یہ ان کی ذمہ داری ہے جو کہ وہ پوری نہیں کر سکے، کیونکہ آپ اپنی کسٹڈی کے اندر 2 خواتین کو لیتے ہو، آپ کی کسٹڈی کے اندر
وہ ان کی ہلاکتیں ہوتی ہیں, ان کی موت ہوتی ہے, تو اس کے بعد آپ اس طرح کی جو شفٹنگ ہوئی ہے آف رسپانسبلٹی, آپ اس میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, بلکہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی آپریشن ونگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو انویسٹیگیٹو ونگ کی ذمہ داری ہے, ہماری تو حراست میں جب تک تھی تو بالکل صحیح تھا, اور اسی طرح سے انویسٹیگیٹو ونگ بھی بالکل کچھ اور کہہ رہی ہے. تو ایک یونیفائڈ وائس کے ساتھ بات ہو بھی نہیں رہی. تو دراصل یہ ایک انسٹیٹیوشنل فیلئر ہے, یہ ان کا فیلئر ہے جن کی ذمہ داری تھی ٹورڈز اے سٹیزن, اور خاص طور پہ 2 خواتین, بالکل جس طرح ادھر بات کی ہے یہ انہوں نے ندا نے, کہ ایک بھی خاتون موجود نہیں, بلکہ خواتین کے ساتھ فیمیل پولیس آفیسرز صرف انہی کو ڈیل کرنا چاہیے یا ان کو موجود ہونا چاہیے. اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا گیا, کسی رول کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا. اور ایک چیز جو واضح ہوتی ہے یہاں سے, چاہے پھر وہ غازی آباد کے اندر جو ہوا ہے کہ جنسی زیادتی کی گئی ہو ایک ایسی خاتون کے ساتھ جو کہ ذہنی طور پہ معذور بھی تھی, یا پھر ہم لوگوں کو دکھتا ہے آمنہ انمول کے کیس کے اندر, تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ خواتین کے لیے دیر از زیرو سیفٹی, مطلب زیرو سیفٹی ہے. پولیس کی اگر حراست میں گئیں تو آپ کو پتہ ہے فار شور کہ وہ ان مطلب محفوظ نہ ہو سکتی ہیں, نہ ہوں گی, نہ وہ گھر محفوظ واپس لوٹ سکتی ہیں. تو جب ہمارے مطلب خاص طور پہ خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو اگر رکھوالے ہی سب سے بڑی تھریٹ پوز کرتے ہیں, اگر جو لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی کو نافذ کرنے والے ہی سیکیورٹی کو تھریٹ پوز کرتے ہیں, تو پھر یہ ایک بہت ہی بڑا لمحہ فکری ہے. نہیں ندا, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے کہ اب جیسے یہ آمنہ اور انمول کی بات ہے, پھر غازی آباد تھانے میں ذہنی معذور لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ, کیا یہ صرف ایک اہلکار کا جرم ہے یا یہ پولیس اسٹیشن کے اندر موجود پورا جو ایک نگرانی اور احتساب کا نظام ہے, یہ اس پورے نظام کی ناکامی ہے؟ سائمہ جی, یہ پورے نظام کی ناکامی ہے پولیس اسٹیشن کے اندر. جو پولیس اسٹیشن میں یہاں پہ کلچر ہے پاکستان میں, دیٹ ہیز ٹو بی چینج. اس طرح سسٹم نہیں چل سکتا. ہم اپنے بچوں کی ڈیڈ باڈیز اس طرح نہیں کلیکٹ کر سکتے ایز اے سٹیزن. اگر ہم بات کریں, ابھی آپ نے ایک پوائنٹ مینشن کیا میرے کو پینلسٹ نے بھی, کہ جیسے کہا گیا کہ وہ ڈرگ تھی, تو رول 26.25 کہتا ہے کہ اگر کوئی پولیس اسٹیشن کے اندر کسٹڈی میں بیمار ہے یا کوئی بھی اس کو مسئلہ ہے, اس کو میڈیکل اسسٹنس کی ضرورت ہے, اور پولیس جو ہے وہ باؤنڈ ہے ان کو میڈیکل اسسٹنس دینے کے لیے. کیسے ان کو پتہ چلا پولیس والوں کے کہ وہ ڈرگ تھی؟ کیا یہ assumption تھی؟ اور دوسری بات ہے کہ جو فیملی ہے ان کے اگر بیانات دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان بچیوں کو دفنا نہیں دیا گیا, پولیس والے وہاں پہ ٹینٹس لگا کے بیٹھے رہے کہ بعد میں کوئی باڈی لے نہ جائے, کوئی پوسٹ مارٹم نہ ہو جائے. یہ پولیس کا کب سے کام ہو گیا کہ آپ تدفین کے ٹائم پہ بھی سر پہ کھڑے ہو جائیں؟ یہ تو زیادہ ہے, اور ان پولیس آفیسرز کو معطل نہیں کرنا چاہیے, پروسیکیوٹ کریں اور ان کو ڈائریکٹ ہینڈ ٹو ڈیتھ کریں. بالکل بالکل. جی آمنہ مسعود جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آمنہ بتائیں, جب لڑکیوں کو تحفظ اور انصاف کے لیے پولیس کے پاس لایا جائے اور وہیں ان کی عزت اور زندگی محفوظ نہ رہ سکے, تو پولیس کے جو تحفظ کے دعوے ہیں اس پہ کیسے یقین کیا جائے؟ بیکاز ونس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فیمیلز, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی مائنورٹی, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 51%. بالکل ٹھیک بات ہے. اور دیکھیں, یہ تو اوتھ لے کر آتے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے, اور ان میں صرف یہ نہیں کہ صرف مرد ہی ہوتے ہیں, ان میں خواتین بھی ہوتی ہیں, اور ان کا کلچر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی ساتھ ان کی کولیگز خواتین بھی موجود ہیں, اور اس کے باوجود وہ ایک جو صنف نازک کا احترام نہ کرنا, اور بجائے اس کے کہ ان کا احترام تو دور کی بات, جو ان کی کمپلینٹ ہے وہ لکھنا, اور اس کو ان کو ریلیف پہنچانے کی جگہ خود انہی کی ذات سے ان کو خطرہ ہو جانا, یہ تو بالکل بیونڈ انڈرسٹینڈنگ ہے. دس از لائک ایکسٹریم لیول آف ٹارچر جو کہہ سکتے ہیں, کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے انہی کے ہاتھوں یہ وائلیشنز ہو رہی ہیں. تو یہ وائلیشنز ہے, اور یہ ان دا لائن آف ڈیوٹی, یہ سیویئر قسم کی کرائم ہے یہ, اور اس کو میرے خیال میں ہائیسٹ پنشمنٹ ہونی چاہیے. ان کی جتنی کہ کوئی عام شخص کو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ, اس کو بھی 10 ٹائم زیادہ ان کو پولیس والوں کو پنشمنٹ ہونی چاہیے, کیونکہ supposed to actually protect them. They were supposed to be the ones جو کہ ان کی عزت کے محافظ ہوتے.
عزت کے محافظ ہونا تو دور کی بات، خود انہی سے ان کو خطرہ ہوا ہے، اور اتنا خطرہ ہوا ہے کہ ان کی بالکل ہی ان کو عزت لوٹی گئی ہے ان کی. تو دس از بالکل یہ انسین حرکت ہے، یہ کوئی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ پاکستان کا نظام اور پاکستان کی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں، اور کیوں ان کی کوئی مورل اور کوئی ان کے جو کانڈکٹ کے حوالے سے ان کی کوئی ٹریننگ کیوں نہیں ہوتی، یا اب تک کیوں نہیں کی گئی. صحیح. یہ تو سب سے پہلے تو ان کو انسان بننا سکھانا چاہیے نا، کہ یہ انسان بنے پہلے، پولیس افسر کے بعد میں بنیں گے. جی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ گوپانگ صاحب موجود ہیں، غلام سجاد گوپانگ صاحب ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے. گوپانگ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کہتا ہے قانون، کیا جو پولیس حراست میں ایک تو خواتین کا اس طرح سے کبھی عزت لٹوا بیٹھنا، کبھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، پولیس والوں کے لیے سزا اور جزا کی کیا حدود ہیں قانون میں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی تعریف کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ پروگرام آپ نے بہت ہی حساس نوعیت کے موضوع پہ رکھا ہے، اور جتنے آپ کے جو مہمان ہیں انہوں نے، خواتین نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا، جنجوا صاحبہ نے بھی. میں ذرا لیگل پوزیشن سمجھاؤں گا آپ کے سامعین کو اور آپ کے دیکھنے والوں کو، کیونکہ میری 30 سالہ وکالت کے تجربے میں نے کوئی تقریباً 20,000 سے اوپر کیسز چلائے ہیں، اور اس قسم کے معاملات کو کہا جاتا ہے کسٹوڈین مرڈر، یعنی ایک ہوتا ہے قتل اور ایک ہوتا ہے پولیس کے حراست میں قتل. چلیں فار دا ٹائم بینگ یہ قتل ثابت نہیں ہوا، آگے جا کے ثابت ہو یا نہ ہو، پولیس کہتی ہے کہ انہوں نے نشاور چیزیں کھا لی تھی، فار دا ٹائم بینگ فار دا سیک آف آرگومنٹس مان لیتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ کرمنل لا آف جسٹس انٹرنیشنلی جو ریکگنائز کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ برڈن آف پروف لائز اپون دا پروسیکیوشن ٹو پروو اٹس کیس بیانڈ شیڈو آف ڈاؤٹ، یعنی کیس کو ثابت کرنا پروسیکیوشن کا کام ہے. لیکن اسی جگہ پہ انٹرنیشنل کرمنل لا یہ کہتا ہے کہ اگر پولیس کی تحویل میں کوئی فوت ہو جائے یا اس کو عزت یا اس کی جان کو کسی بھی قسم کا نقصان ہو، تو ٹوٹل کا ٹوٹل جو برڈن آتا ہے وہ پولیس پہ ہی آتا ہے. کیونکہ یہ اگر کسی کے گھر میں کسی کا قتل ہو جائے تو جیسے گھر کے مالک کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، اس سے 10 گنا زیادہ پولیس کی جو اسٹیشن ہے وہ ایک پولیس اسٹیشن سے لے کے وہاں کے ڈی پی او، سی پی او، آئی جی تک ذمہ دار ہوتے ہیں کہ یہ دو خواتین ہیں، ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی، کیوں ہوئی. اب جو سسٹمیٹک ایشو ہے، جو ایک تلخ حقیقت ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. یہ سی ٹی ڈی کے انکاؤنٹرز، اسحاق ڈار کا بھتیجا بھانجا تھا کوئی، اس پہ جب الزام آیا اس وقت سی ٹی ڈی کے نیفے والے پسٹل خاموش ہو گئے. میں بھی وہ بے گناہ ہو، چلے میں مان لیتا ہوں وہ بالکل بے گناہ تھا، لیکن وہ نیفے اور وہ پسٹل اور سی ٹی ڈی خاموش ہو گئی کیونکہ وہ غریب کا بچہ نہیں تھا. یہ سسٹمیٹک جو ایرر آتا ہے نا، وہ یوں آتا ہے کہ ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے ہائی کورٹ. اگر ہائی کورٹ میں اگر میں کہتا ہوں لفظ اگر ہائی کورٹ میں پی ایم ایل این کے ہارڈ کور ورکرز کو، جنہوں نے ساری زندگی نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائے اور جی اے بھٹو کے نعرے لگائے، احتجاجی ریلیاں نکالی، وہ اگر ہائی کورٹ کے جج بنیں گے تو پھر وہ کیا چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے؟ وہ کیا لوگوں کو انصاف دیں گے؟ کیا وہ ایسے پولیس افسران، کرپٹ پولیس افسران جن کو پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے پوسٹنگ ملتی ہے، ایس ایچ او کی پوسٹنگ، ڈی پی او کی پوسٹنگ سیاسی بنیادوں پہ ملتی ہے، کیا وہ ان مظلوم خواتین، بیٹیوں، بہنوں کو انصاف دے سکیں گے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. پولیس کو بھی سیاسی بنا دیا گیا، عدالتوں کو بھی سیاسی بنا دیا گیا، اور یہی ریزن ہے کہ میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج صرف وہ شخص ہونا چاہیے جس کا ساری زندگی کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہ رہا ہو، تاکہ فیورٹزم اور نیپوٹزم کا سوال ہی پیدا نہ ہو. اگر آنیسٹ ججز ہوں، انڈیپینڈنٹ ججز ہوں، پولیس والا جرت ہی نہیں کرے گا. صلاح الدین پاور پہ آپ دیکھیں،
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं सलाउद्दीन पवार, व्हेन ही वाज इन सिंध हाई कोर्ट, मैंने लाहौर हाई कोर्ट में ऐसे केसेस चलाए, सिंध हाई कोर्ट में उनके सामने केसेस चलाए, ऐसे ऐसे जज रहे हैं कि जिनके नाम से पुलिस वाले कांपते थे कि कहीं कोई ऐसी शिकायत उन तक ना पहुंचे कि हमारे थाने में किसी का कत्ल हो गया, किसी पे टार्चर हो गया, वरना हम तो जाएंगे लेकिन पूरी के पूरा थाना, पूरी की पूरी जो है वो जिला जाएगा। तो मेरी जात जी जी मुनीब साहब ये बताइएगा कि ख़वातीन को शाम 5 बजे के बाद थाने ना आने की हदायत जारी हुई। सवाल ये है कि क्या जुर्म 5 बजे के बाद रुक जाता है, और अगर नहीं तो फिर ख़वातीन रात को इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगी और बचाया किससे जा रहा है? ये हदायत क्या वजह है कि आप हुकूमत खुद ही ट्रस्ट नहीं कर रही कि जो लोग वहाँ जब बिठाए हुए हैं हिफाजत के लिए उनसे भी ख़तरा है इनको? इससे मुझे याद पड़ती है जो 2020 के अंदर एक इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती का केस हुआ था। एक खातून जो अपने बच्चों के साथ मोटरवे के ऊपर निकली नहीं थी, तो उसके बाद CCPO लाहौर ने ये कह दिया था कि जी उस इतनी देर को और इस वक्त और रात को वो खातून अकेली निकली क्यों। तो कहने का मतलब ये है कि जिधर लॉ इन्फोर्सर्स आपके, जिधर आपके पुलिस फोर्स, जिधर वो जिनको के ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उन्होंने हिफाजत करनी है अवाम की, वो जब ये कहते हैं कि एक सर्टन आवर के बाद या एक सर्टन टाइम के बाद ख़वातीन तो उम्मीद भी ना रखें कि उनकी हिफाजत की जा सकती है, उसके बाद तो ख़वातीन खुद ही अपनी हिफाजत की जिम्मेदार हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि इससे एक सिग्नल किया जाता है कि पूरे का पूरा निज़ाम ही कोलैप्स कर गया है। आपके पास ना कोई लॉ है, ना कोई ऑर्डर है, ना कोई सिक्योरिटी है, आपका पूरे पुलिसिंग सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है। तो अगर ख़वातीन भी 5 बजे के बाद थाने ना आएँ, अगर वो अपनी कंप्लेंट्स ना लेकर आएँ, अगर उनके साथ कोई ज़्यादती हुई है, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई जुर्म हुआ है, वो उसके ऊपर आवाज़ ही नहीं उठा सकती। पहले ही सिस्टम इतना अनवेलकमिंग है, हम लोगों को ये पता है कि साला साल बल्कि ऐसे कवानीन भी रह चुके हुए हैं कि ख़वातीन ख़ास तौर पे जिनसी ज़्यादती के केसेस के अंदर तो रिपोर्ट ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर उनके ऊपर बल्कि उलामा आता था और उनके ऊपर इल्ज़ाम आ जाता था, तो एक ऐसा अनवेलकमिंग सिस्टम जो कि ख़वातीन के लिए इस तरह की मिसाल कायम कर रहा है, ये मैसेज सेंड आउट कर रहा है कि यू आर नॉट वेलकम, आपके पास तो आपकी तरफ दरवाजे बंद हैं, आपकी तरफ अगर आप कानून का रास्ता लेना चाहती हैं, आप इंसाफ का रास्ता लेना चाहती हैं तो दरवाजे बंद हैं। तो मतलब कि जो बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज है, चाहे वो क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की हो, चाहे वो एक कंप्लेन लॉन्च करने की स्टेज हो, अगर वहीं दरवाजे बंद हैं और आप कानून की तरफ रुख भी नहीं कर सकते, तो इससे हमें पता चलता है कि सिस्टम कितना ही ज़्यादा फेल कर गया है। बल्कि अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो मुल्क भर में ख़ास तौर पे जिनसी ज़्यादती के केसेस के अंदर सिर्फ 0.5% तो कन्विक्शन रेट है। तो ये क्या हम लोगों को क्या सजेस्ट कर रहा है? यही सजेस्ट कर रहा है कि ख़वातीन के लिए तो दिस इज़ अ नो गो जोन, ये सिस्टम कम्प्लीटली अनवेलकमिंग है टुवर्ड्स देम। निता, जब हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो वी हैव अ फीमेल चीफ मिनिस्टर इन पंजाब जिन्होंने ये कहा है कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन हैं, और बहुत सारे इक़दामात भी उन्होंने किए हैं और बहुत सारी चीज़ें भी नज़र आती हैं कि जो ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी है उसके मुजरिमों को, और ऐसी बदतमीज़ी जिसको कभी केटर नहीं किया गया, जिसको कभी बदतमीज़ी समझा नहीं गया, और उस बदतमीज़ी को या उस मिसकंडक्ट को, उस हरासमेंट को टुवर्ड्स फीमेल्स एक नॉर्मलाइज कर दिया गया इस माशरे में कि अगर आप जाएंगी तो आपके साथ ऐसा ही होगा। उसके ऊपर कुछ डेटरेंस क्रिएट की गई माशरे में। लेकिन क्या हम ये इतना इम्पॉसिबल है कि पुलिस के पास कोई 24 घंटे फ़ाल, महफूज और ख़वातीन दोस्त शिकायती निज़ाम मौजूद हो? साइमा जी, जहाँ तक पंजाब की चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक है, वो अच्छे काम कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपने बेस्ट कैपेसिटी में इक़दामात ले रही हैं ख़वातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, यंग बच्चियों के लिए। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा जगह कहा कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। हमने देखा अभी पंजाब के अंदर काफ़ी न्यू प्रोग्राम्स लेके टू प्रोटेक्ट द वुमेन। जहाँ तक आपने कहा है कि पुलिस का निज़ाम, हमें अपना निज़ाम ठीक करने की ज़रूरत है, इस करप्ट सिस्टम से जान छुड़वाने की ज़रूरत है। कानून तो हैं, लेकिन वो कानून कब तक किताबों में रहेंगे? लेट्स इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता?
साइमा जी, अभी जैसे मुनीब ने कहा कि मोटरवे रेप केस, अगर उस रेप केस में प्रॉपर सजा दी जाती और पब्लिक हैंड टू डेथ किया जाता तो कहीं ना कहीं डिटरेंस आता। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट। यही है कि हमारे यहाँ कानून है, लेकिन ये जो पुलिस का कल्चर है, अथॉरिटेटिव कल्चर, नॉट टू अग्री विद एनीवन, टॉर्चर का कल्चर, ये कल्चर खत्म होना चाहिए। पुलिस मुहाफिज है, टैक्स पेयर्स के पैसों से इनको तनख्वाहें दी जाती हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं साइमा जी, आई हैव लिव्ड इन इंग्लैंड फॉर वेरी लॉन्ग। मैंने कभी भी वहाँ पे पुलिस का एटीट्यूड और बिहेवियर इस तरह का नहीं देखा जो पुलिस का एटीट्यूड और बिहेवियर पूरे साउथ एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहाँ पे पुलिस जो है वो बहुत प्रोटेक्टिव है टुवर्ड्स देयर सिटीजन। लेकिन यहाँ पे एक शाही कल्चर है, शाही निज़ाम है। ये एक खाना बदोश की बेटी के साथ हुआ है, किसी जज, किसी सुप्रीम कोर्ट की वकील, किसी जर्नलिस्ट या किसी प्रोफेसर की बेटी के साथ, किसी मिनिस्टर की बेटी के साथ होता तो पूरा सिस्टम ये लोग हिला के रख देते। हमने देखा है पिछले दिनों में कि जब जहाँ पे किसी की बेटी की डेथ रिसेंटली हुई थी और कब और कैसे हुई थी और किस तरह से एक ड्रग कार्टेल को पाकिस्तान के अंदर पकड़ा गया। तो ये सब कुछ कर सकते हैं अगर लेके आना चाहे निज़ाम। तो क्वेश्चन ये, निज़ाम क्यों नहीं लाना चाहते? वो जो यंग जनरेशन है वो फेड अप है सब सिस्टम से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आमना साहिबा, जैसे अभी निदा ने भी बताया कि जी पूरी दुनिया में एक तरीक़ेकार है, एक सिस्टम है जिसके तहत जो है रिक्रूटमेंट्स होती हैं। तो जो पुलिस में रिक्रूटमेंट का, भर्ती का, ट्रेनिंग का और स्पेशली जो ये साइकोलॉजिकल नफ्सियाती जांच का निज़ाम है, ये किस हद तक मौजर है? क्या वर्दी पहनाने से पहले किसी की करैक्टर और साइकोलॉजी का जो एक रवैया होता है उसकी जांच लाजमी नहीं होनी चाहिए? और अगर होती है तो आई मीन लाइक क्या उसका बेंचमार्क है? ना सिर्फ ये कि उनकी जांच लाजमी होनी चाहिए, बल्कि उनको मुकम्मल कम से कम 1 से 2 साल का कोर्स करवाया जाए जिसमें उनको जेंडर सेंसिटिविटी और किस तरह से आपने बच्चों का एहतराम करना है, ख़वातीन का एहतराम करना है, किस तरीके से आपने उनको देखना है, मतलब घूरना नहीं है बल्कि ये कि उनको इज्जत की नज़र से देखना है और उनको अपनी माँ बहन की तरह ट्रीट करना है। ये पूरा इनको मेरे ख्याल में 2 साल का कोर्स जब तक नहीं होगा और ज़ीरो से, ये बिल्कुल प्राइमरी लेवल से जब तक कि आप पुलिस को नहीं ट्रेन करेंगे यही चलेगा। और जो आपके विमेन पुलिस हैं, मैंने कई दफ़ा उनसे इतनी हॉरिबल स्टोरीज सुनी है और इतनी हॉरिबल कंप्लेंट सुनी है कि आपको पता है कि वो खुद भी महफूज नहीं है अपने मेल कोलीग्स के हाथों। वो भी पता नहीं क्या क्या कुछ सह रही हैं एंड दे आर खामोश बिकॉज कि वो उनसे फिर उनकी जॉब चली जाएगी और फिर वो कहाँ जाएंगी, और वो अपनी ज़ाहिर है कि अपनी फैमिली की कफील हैं, बच्चे हैं, घरदार है उनका। तो you need to conduct a detailed inquiry and research into the whole department of police, ताकि ये जो अभी ये चीज़ें डिग आउट हों। ये तो एक नज़र आ गया ना वाकया, तो हम लोग सब हिल गए हैं और हैरान रह गए हैं। We need to find out कि इस तरह के कितने ऐसे हो चुके हैं जो कि कहीं रिपोर्ट भी नहीं हुए और उनकी विक्टिम्स खुद पुलिस, लेडी पुलिस हैं। जी जी, अभी हमें बढ़ना है जी आमना, बिल्कुल हम दोबारा से गुफ्तगू सिलसिला जारी रखते हैं। अभी वक्त हो जाता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी गोपांग साहब, ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत जो है कोई भी वाक़या जब इस तरह का होता है उसके सामने आने के बाद मुअत्तली और गिरफ्तारियों तक महदूद रहेगी या थानों के अंदर अब एहतसाब का कोई मुस्तकिल और मौसर निज़ाम भी बनाएगी, कोई जज़ा सज़ा भी होगी जब बात पुलिस वालों तक आती है? तो ये जो केस है ये मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहिबा के लिए एक टेस्ट केस है और मरियम नवाज साहिबा की काफ़ी खिदमात हैं पंजाब के लिए। अब उनको चाहिए कि इस तरफ भी ज़रा ध्यान दें क्योंकि ये मियां नवाज शरीफ साहब को भी मुदाखलत करनी चाहिए अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे, क्योंकि इससे उनकी जितनी भी मेहनत की है उन्होंने पंजाब में वो सारी ज़ाया हो रही है। ख़वातीन अगर महफूज ना हो,
چیف منسٹر خاتون ہو اور اس کا جو سلوگن ہو وہ یہ ہو کہ میری بیٹیاں اور میں ماں ہوں پنجاب کی، تو اگر ماں کے سی ایم ہوتے ہوئے بیٹیاں محفوظ پولیس اسٹیشنز میں نہ ہوں تو پھر ماں کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اب میں آ جاتا ہوں کچھ ٹیکنیکل ایشوز پہ، لیگل فریم ورک پہ کہ سسٹم کیا ہونا چاہیے کہ خواتین محفوظ رہیں۔ اس قسم کے پہلے بھی کافی واقعات رپورٹ ہوتے رہے پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، اور لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں کافی مرتبہ ان کیسز میں ہائی کورٹ میں عدالتی معاون بھی مقرر ہوا۔ میری جو سجیشنز ریٹن میں تھی وہ یہ تھی کہ خواتین کا جو ونگ ہے پولیس میں وہ سیپریٹ کیا جائے، اور سیپریٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ 3-4 میل پولیس افسران ایز اے سیکیورٹی ان کے ساتھ گھوم رہے ہوں، یعنی کبھی بھی خاتون جو ہے پولیس اسٹیشن آئے تو یہ ایک ناکامی کا ثبوت ہے کہ اگر یہ نوٹیفیکیشن نکالا جائے کہ مغرب کے بعد خاتون جو ہے پولیس اسٹیشن نہ آئے، دس از فیلیور آف سسٹم۔ یہ محسن نقوی دوسرا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ 5 بجے کے بعد خاتون نہ آئے، مطلب اس نے کہہ دیا کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے پہلا سرکل، یعنی جو پولیس اسٹیشن ہے وہ ٹوٹلی خواتین کا ہونا چاہیے، خاتون کو ڈیل کرنے کے لیے میل قریب ہی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ اس تھانے کی ٹوٹل جو سٹاف ہے وہ لیڈیز کا ہو کے کمانڈوز ہوں، جو باقاعدہ ٹرین لیڈیز کمانڈوز ہوں، وہ اس تھانے میں مقرر ہوں۔ ہاں ان کی باہر جو کارڈن آف کرنے کے لیے میل کمانڈوز آپ رکھ سکتے ہیں تاکہ سیکیورٹی ہو۔ ٹوٹل تفتیش شروع آپریشن سے لے کے انویسٹیگیشن ونگ تک، یہ دونوں جو ونگز ہیں خواتین کے، ایف آئی آر سے لے کے پہلے اریسٹ 15 سے جیسے کہہ رہے ہیں کہ کال ہوئی، تو کال جب ہو تو اریسٹ کرنے کے لیے بھی خواتین جائیں، خاتون کو اس کو جب تھانے لے جائیں تب بھی صرف لیڈیز ہونی چاہیے، جب ایف آئی آر درج ہو تب بھی وہی ہو، انٹیروگیشن انویسٹیگیشن کرے وہ بھی لیڈیز ہونی چاہیے، ڈاکیومنٹیشن آگے ایویڈنس سارا کچھ چالان تک بھی کورٹ میں صرف لیڈیز پولیس آفیسرز ہونی چاہیے۔ ان کو اتنا ایکیوپڈ کرنا چاہیے، اتنا ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے کہ وہ میل ڈی آئی جی آئی جیز کی محتاج نہ ہو، وہ انڈیپینڈنٹ ہو۔ بلکہ میں تو چاہوں گا کہ آئی جی پنجاب بھی ایک خاتون کو مقرر کر دیا جائے، یہ بھی ایک نئی ہسٹری کر دی جائے، ان کا ونگ ہی الگ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ابھی ایک آپ کے گیسٹ نے بات کی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لیڈی پولیس آفیسرز ہیں وہ خود ہی انسیف ہیں۔ کئی ایسی ہراسمنٹ کے میرے پاس کیسز کمپلینٹس آئی ہیں کہ ان کے اپنے ایس ایچ اوز، اپنے ایس پیز، اپنے ڈی آئی جیز جو ہیں وہ ان کو ہراس کرتے ہیں کہ ہم آپ کا پروموشن نہیں ہونے دیں گے، ایون ٹریننگ میں بھی۔ تو اس سسٹم کو تبھی صحیح کیا جا سکتا ہے جب لیڈیز کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے پولیس ڈپارٹمنٹ۔ صحیح۔ اچھا ندا، اس میں ایک بہت اہم سوال یہ بھی ہے کہ ایسے مقدمات میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جرم تو ہو جاتا ہے، اس کے بعد ثبوت، گواہ، میڈیکل شواہد اور متاثرہ خاندان کو جو انصاف تک رسائی کا یہ سارا سسٹم ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ متاثرین کا ساتھ دیتا ہے؟ یہ کیس ہمارے سامنے ایک ٹیسٹ کیس ہے جہاں پہ پولیس جب وارثین جو تھے وہ تدفین کر رہے تھے اپنی بیٹیوں کی، اور پولیس جو تھی وہ وہاں پہ ٹینٹ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، تو متاثرین کو کیسے یہ سسٹم ہیلپ کرے گا جب یہ سسٹم اتنا کرپٹ ہے؟ سائمہ جی، میں ایڈ کرنا چاہوں گی آپ کی آڈینس کے لیے اور آپ کے اس چینل کے تھرو کہ پاکستان انٹرنیشنل جتنے بھی چیلنجز ہیں وہ عبور کر چکے ہیں، چاہے وہ میڈیٹر ہو، چاہے پیس میکر ہو، چاہے وہ سیکیورٹی پیکٹ ہو، بٹ ہمارے جو انٹرنل ایشوز ہیں، جو انٹرنل کولیپس آنے والا ہے، جو آ رہا ہے پاکستان، اس کو یہ بگیسٹ چیلنج ہے فار اینی پروگریشن۔ سو آئی تھنک اب انٹرنلی بھی کوئی توجہ دیں ملک کے اوپر اور ان معاملات کے اوپر۔ اینف از اینف ناؤ۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا منیب قادر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو پولیس میں موجود کالی بھیڑیں ہیں، ان کے خلاف دیکھنے میں آیا کہ کارروائی صرف میڈیا اور عوامی دباؤ کے بعد ہی ہوتی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اندرونی احتساب کا بھی کوئی ایسا مؤثر نظام ہے جو جرم کو وقوع پذیر ہونے سے پہلے روک سکے، یا ہونا چاہیے؟ میرے خیال سے ہونا چاہیے،
لیکن پہلے سے ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر پہلے سے ہی ایک سسٹم ہوتا جو کہ چیکس اینڈ بیلنسز رکھتا، جس کی وجہ سے اس طرح کے کرائمز، اس قسم کا ظلم، اس قسم کی بلکہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں کہوں گا، وہ پریمپٹ ہو جاتی، تو اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے نہ آتے جس کے اوپر آج ہم تبصرہ کر رہے ہیں اور جس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ آلریڈی اس طرح کا کوئی فریم ورک نہیں ہے۔ ہاں کاغذ کے اوپر ہے، پیپر کے اوپر ہے، اس کو ابھی تک حرکت میں نہیں لایا گیا۔ وہ کیوں نہیں لایا گیا؟ بیکاز you have to go beyond the paper, you have to actually translate it into practice. So اب اس کو پریکٹیکلی کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے گا، اس کے اوپر ایک اور فریم ورک ہونا چاہیے، اور وہ ایک بڑا ہینڈز آن قسم کا ایک فریم ورک ہونا چاہیے جس کے اندر کے احتساب ہو، اور خاص طور پہ جس طرح ادھر بات کی گئی ہے کہ جو بھی پولیس پرسنل ہے، جو آفیشلز ہیں، جو لا انفورسمنٹ کے ساتھ جن کا لینا دینا ہے، اس وہاں سے شروع ہو کر مطلب آل دا وے ٹو دا جوڈیشل سسٹم اٹ سیلف، ایک تو ٹریننگ کی سخت ضرورت ہے اور ٹریننگ پروگرامز کی سخت ضرورت ہے کہ خاص طور پہ جینڈر ایشوز کے اوپر ایک سینسٹیوٹی، ایک وکٹم اور سروائیور کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر بیسڈ ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ اور نہ کہ صرف یہ بلکہ ایون یہ آپ کہہ لیں کہ پولیس سے لے کر جوڈیشل لیولز تک جو سٹافنگ ہے اس کے اندر فیمیلز کو ہائر کرنے کی سخت ضرورت ہے، بیکاز ابھی بھی بہت زیادہ جینڈر امبیلنس ہے۔ ایون دو آئی انڈرسٹینڈ کہ لا انفورسمنٹ کے اندر بھی، جوڈیشل لیولز میں بھی، یہاں تک کہ لیگل پروفیشن میں بھی فیمیل ریپرزنٹیشن بڑھ رہی ہے اور ایک اپورڈ ٹرینڈ ہے، لیکن دس از ناٹ ہیپننگ ایٹ اے پیس which is enough to ensure کہ خواتین کو جسٹس ڈسپینس کیا جائے۔ تو ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے بٹوین ویمنز لفٹ ایکسپیرینس، یعنی کہ جو خواتین کی ڈے ٹو ڈے لائفز ہیں اس کے بیچ میں، اور کیا قانون اور جو ایک جسٹس سسٹم ہے آپ کا وہ رسپونڈ کر سک رہا ہے ان کی ضروریات کو، اس کے بیچ میں ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے۔ اور اسی کی وجہ سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی گائیڈ لائنز یا اس طرح کی نوٹیفیکیشنز ایشو کی جاتی ہیں کہ جی تھانے میں نہ ہو آپ 5 بجے کے بعد، یا آپ رات کو موٹر وے پہ نہ نکلو۔ سو بالکل یہ جو ابھی پہلے بھی بات ہوئی تھی، یہ ایک پورے کا پورا سسٹم ہی کولیپس کیا ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ آمنہ صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی، یعنی کلوزنگ ریمارکس؟ بس کلوزنگ ریمارکس یہی ہے کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو تو فوری طور پہ سزا دلوائی جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ بھی جو ان کے جو سربراہ ہیں، جو کہ جن کے انڈر یہ والے آفیسرز آتے تھے، ان کو بھی ریزائن دے دینا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا آپ اپنے اوپر آپ رکھیں یہ کہ کس طرح آپ کی سبارڈینیشن میں یہ ہیپن ہوا، یہ کس طرح سے پیش آیا۔ تو جو بھی ایون جو سینئر آفیسرز ہیں ان کو ریزائن دینا چاہیے تاکہ یہ روایت قائم ہو، اور یہ آگے سے اس کی باقاعدہ ریسرچ بیس فرام زیرو لیول ٹل ٹاپ انویسٹیگیشن اینڈ ریسرچ ہونی چاہیے، تاکہ اس طرح کا بالکل اس کو ختم کیا جائے ہر طرح سے، اور کبھی بھی اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ود ان دا انسٹیٹیوشن، نہ فرام سویلین سرکل، کہیں بھی یہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے دوبارہ۔ جی بہت بہت شکریہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، منیب قادر، بیرسٹر ندا سلیم اور غلام سجاد گوپانگ صاحب۔ ناظرین، ریاست جو ایک ماں جیسی ہوتی ہے، آج اس ریاست سے، پنجاب حکومت سے اور پولیس کی قیادت سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ عوام کو یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ تھانہ جو انصاف کا پہلا دروازہ ہونا چاہیے اور خواتین اور بچوں کے لیے وہ خوف کی جگہ نہیں ہے بلکہ حقیقی تحفظ کی جگہ ہے یا بن سکتا ہے؟ اسی سوال کے ساتھ ناظرین، سائمہ سکھیرا کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔